أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق. ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. إذ جاءه أليس في جهنم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق وصدق به لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. لهم ما يشاءون عند ربهم صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ: فمن اظلم، پس کون بڑا ظالم ہوگا، ممن، اس شخص کے مقابلہ میں، کذب علی اللہ، جس نے اللہ کی ذات کے اوپر بھی جھوٹ باندھا، وکذب بالصدق، اور سچی بات یعنی قرآن کو بھی جھٹلایا، اذ جاءہ، جب وہ آ چکا ہے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کا، والذی جاء بالصدق، وہ نبی جو سچی بات لایا، وصدق بھی، اور خود بھی اس کو سچ مانا، اولئک هم المتقون، یہی ہیں اللہ سے ڈرنے والے، لہم ما یشاءون عند ربہم، جو کچھ چاہیں گے اللہ ان کے ہاں ان کو دیں گے، ذالک جزاء المحسنین، نیک لوگوں کا یہ بدلہ ہے۔ آیت نمبر 32، 33، 34، پارہ نمبر 24، سورۃ الزمر۔ قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے، ہمارے آقا کے سینہ مبارک پہ یہ نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپائے سچ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ پر جو کتاب اتری ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کا پہلی کتابیں اللہ کی کتاب تھی۔ کلام اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن کو۔ اس کو برداشت کرنا انتہائی مشکل تھا جب یہ نازل ہو رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن جب اترا ہے، جو ہماری طرح کا بندہ ہوتا، ہم نے کہنا بس ایک کوئی آیت بڑی ہے۔ کیا کہنا تھا؟ کیوں؟ اس کا وزن ہے۔ کتنا وزن ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر اللہ نازل فرماتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پہاڑوں پہ
نازل ہوتا تو کیا ہو جاتے؟ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب اللہ کے نبی نے اس کو برداشت بھی کیا، اٹھایا اور سینے میں محفوظ کر لیا، اس لیے آپ کا جو سچ ہے وہ سارے نبیوں کے مقابلہ میں کیا ہے؟ اونچا ہے، سارے رسولوں کے مقابلہ میں کیا ہے؟ اونچا ہے۔ اس لیے آپ سچا ہی نہیں بلکہ سراپائے سچ ہیں۔ اور جس نے اس کتاب کی تصدیق بھی کی، کیا کی؟ تصدیق بھی کی۔ کل بھی ہم نے جمعے میں یہی بات کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل امین نے جب نازل کیا قرآن تو پہلے آپ کو دبایا۔ کیا کیا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي، مجھے پکڑ کے دبایا ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ۔ کیوں؟ قرآن بھی نور ہے، فرشتہ بھی، اور نبی کا جو باطن ہے وہ بھی کیا ہے بھائی؟ نور ہے۔ اب نور 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 ہے، نور یہ سورج میں جو نور آتا ہے یہ جب ایک نیزے کے فاصلے میں ہوگا اس کو کوئی دیکھنے پائے گا بھائی؟ تو نور میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ 600 بازو ہیں، پر ہیں جبرائیل امین کے۔ کتنے؟ 600۔ سب کے سردار ہیں، سب کے سردار ہیں۔ اور جبرائیل امین انسانی شکل میں بھی آ جاتے تھے اللہ کے نبی کے پاس۔ اس صحابی کا نام دہیہ کلبی تھا جن کی شکل یہ بنا کے آتے تھے، اس ٹائم اپنے پر سمیٹ لیتے تھے۔ اتنا بڑا فرشتہ اس قرآن کو لے کے آیا اور نبی نے اس کو برداشت کر کے اٹھایا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، قرآن بھی کہتا ہے جی انسان ہی ہے جس نے اس کو لے لیے، انسان ہی ہے اس کو لے لیے۔ تو اللہ کے فضل سے آج بھی انسان ہی ہے نا جو قرآن کو لے رہے ہیں۔ آپ بھی تو انسان ہی ہے بھائی، آپ کو دیکھو، اس کو دیکھو، کوئی ہے اس کے بوجھ؟ اس کو پڑھو، کوئی بوجھ ہے اس کو؟ بڑا ایک نارمل بہترین خوبصورت کلام ہے، جاذب نظر ہے، دیکھنے کو دل کرتا ہے، پڑھنے کو دل کرتا ہے، جو کوئی پڑھے تو سننے کو بھی دل کرتا ہے۔ تو کان سننے سے بھی نہیں پھٹے، زبانیں بولنے سے بھی نہیں کٹی۔ تو قرآن کہتا ہے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا ہے، مشرک۔ اور دوسرا ظالم کون ہے؟ جو خدا کے کلام کو بھی نہیں مانتا، خدا کے کلام کو بھی نہیں مانتا۔ کیا جہنم ان کا ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ اگر شراب پہ جنت ہے، جہنم ہے، زنا پہ جہنم ہے، قتل پہ جہنم ہے نا؟ تو بھائی یہ قرآن تو پوری کائنات کی سب سے بڑی ہستی اللہ کی ذات کا کلام ہے۔ اس کو منہ چڑھا کے کہنا نہیں قرآن یہ کہتا ہے یوں نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے ہے۔ اسلامی اسکالر بیٹھے ہوتے تجزیہ کرنے کے لیے کہ جی قرآن نے جو کہا ہے جی چور کا ہاتھ کاٹ دو اور زانی کو 100 کوڑے مارو اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کر دو، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم اس کے اندر چاہتے ہیں کہ اس کی جگہ یہ ہو اور اس کی جگہ وہ ہو۔ بھائی تمہارے اوپر لعنت، تمہارے اوپر۔ قرآن کی تحقیق کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی تحقیق بھی ہو گئی، تصدیق بھی ہو گئی، تفسیر بھی ہو گئی، تعمیل بھی ہو گئی۔ کیا ہو گئی ہے؟ تعمیل ہوئی ہے نا۔ اللہ کے نبی نے آج بھی سعودیہ میں جائے نا، آپ ہاتھ کٹ رہے ہیں، زانی کو سزا ہو رہی ہے۔ اور افغانستان میں بالکل شرعی حدودیں نافذ ہو چکی ہیں، شرعی حدودیں نافذ ہو چکی ہیں۔ ایک ساتھی افغانستان سے آیا، یہاں رہتا ہے پیچھے، کہنے لگا جس دن میں آیا تو اس دن وہاں پہ کچہری قائم کی گئی تھی اور ایک آدمی تھا شادی شدہ، اس نے زنا کیا تھا، اس کو 100 کوڑے مارے گئے۔ کیا مارے گئے؟ اس کو 100 کوڑے مارے گئے۔ دنیا کی ایسی کی تیسی، اللہ کے دین کو نافذ کرو۔ تو یہ بڑے ظالم لوگ ہیں جو قرآن میں عقلی رائے دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں بھائی؟ عقل بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اسلام کے پیچھے جائے، اسلام کے آگے نہ جائے، قرآن کے آگے نہ جائے، حدیث کے آگے نہ جائے۔ عقل کا درجہ دین سے پیچھے ہے، اور دین سے پیچھے عقل چلے گی تو انشاءاللہ بہترین عقل ہے، دین سے آگے چلے گی تو وہ جانور ہے۔ دین سے آگے چلنے والی عقل تو جانور ہے، وہ تو جانور ہے، وہ تو جاہل ہے، ان کو تو کوئی سمجھ بھی نہیں ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ پیغمبر، وہ آدمی جو اس سچ کو لائے اور پھر کہے کہ یہ سچا ہے
اولئک هم المتقون، یہی تقوی والے ہیں۔ صحابی تھے طفیل دوسی، کیا نام تھا؟ طفیل ان کا نام ہے، دوس قبیلہ ہے۔ یہ سب سے آخری صحابی ہیں جو دنیا میں انتقال ہوا، جن کا نا سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا، اس صحابی کا نام کیا؟ طفیل دوسی۔ ایک عجیب نظام ہے، اسلام لے آئے، لائے کیسے؟ یہ بڑے پڑھے لکھے اور سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے نا اپنے کان روئی سے بند کیے ہوتے تھے کہ یار کسی مولوی دی گل اندر نہ پہ جائے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، جب نگاہوں میں نگاہیں پڑی اور چہرہ انور کو دیکھا، آگے جانے کا دل نہ کیا، آگے جانے کا ٹھہر گئے۔ اچھا انہوں نے ایک ٹیسٹ کیا، چیک، ذرا سی نا روئی ہٹائی تو وہ قرآن کی آواز کانوں میں گئی۔ اب قرآن پڑھنے والا میں تو نہیں تھا، کون تھے؟ اللہ کے رسول تھے بھائی، ان کی آواز ہماری آواز میں لا محدود فرق ہے۔ یہ کہنا جی کروڑوں درجے کا فرق ہے، یہ بھی گستاخی ہے، عربوں کا کہیں یہ بھی لا محدود فرق ہے۔ وہ جناب چسکا آ گیا، دوسری روئی بھی ہٹا دی، اب قرآن سن رہے ہیں، اور سن کر اللہ کے نبی کے دربار میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمان ہو گئے۔ آپ نے یہ دعا دی، اللہم نور وجہہ، اے اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے، اس کے چہرے کو۔ آپ کو پتہ ہے عیسائی کا چہرہ آپ نے دیکھا ہے جی؟ شیعوں کا عامر راز صاحب، شیعوں کے ساتھ آپ کی بڑی بیٹھک رہی ہوگی۔ شیعوں سے نا ایک سمیل آتی ہے۔ 1996 میں ہمیں ایک گارڈ دیا گیا یہاں پہ، فدا حسین اس کا نام تھا، فوجی ریٹائر تھا۔ فوجی آپ کو پتا ہے بڑے ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ جناب میرے کمرے کے باہر گن لے کے کھڑا ہوتا، کیونکہ تھوڑے حالات خراب ہوئے تھے۔ یہ مومن پورا قبرستان لاہور میں ہے، یہاں پہ نا قتل و غارت ہو گیا تھا، کوئی مذہبی احتجاج تھا، اس کے بعد یہاں پر بھی معاملات خراب تھے سارے لاہور میں۔ وہ کیا کرتا ہے جناب، وہ چارپائی ساتھ تھی، وہاں پہ سوتا اور صبح اٹھتا بڑے ٹائم پہ اور نہاتا دھوتا، شوز پالش کرتا، جرابیں یہ وہ آگے پیچھے، لیکن اتنی سمیل آتی اس سے، میں بڑا حیران۔ میں جناب سیڑھی لگا کے نا، ابھی اقرا کی سیڑھیاں نہیں بنی تھی، میں سیڑھی دوسری لگا کے اوپر چڑھ کے الگ سے سو جاتا تھا۔ ایک تو سیکورٹی تھی، چلو بھائی سیڑھی تو ہے کوئی نہیں، چڑھو اور سیڑھی سٹ دے تھلے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر وہ یہ ہوا کہ یہ گھر بن گئے، میں ان کی چھت پہ آرام کرتا تو وہ رات کو وہاں پہ گھومتا، وہاں بھی سمیل آتی۔ اور میں نے اس کو کہیں دفعہ کہا یار آپ شاہ تو نہیں ہو، شیعہ تو نہیں ہو نا آپ؟ کہتا نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا اچھا مجھے پکا یقین تھا کہ یہ کیا ہے، یہ شیعہ ہے۔ لاہور میں ہمارا مدرسہ انوار القرآن شہر میں، تو داتا دربار جو ہے یہ والا، اس کے بیک پہ وہ علاقہ لگتا ہے۔ تو گامے شاہ جو ہے لاہور میں، یہ ہمارا سمجھے کہ بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، گامے شاہ کو۔ اور مطلب جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو اس کے اندر بھی جاتے تھے، سیر سور کر آئے تھے، لڑکے بچے ہوتے تھے چھوٹے، اس کو سمجھ نہیں ہوتی تھی اتنی۔ تو ایک دن جناب 10 محرم تھا، وہ جو شام غریبہ ہوتی ہے، تو ہم نے اس کا پیچھا کیا اور جا کر ہم نے اس کو پکڑا گامے شاہ پہ۔ میں نے کہا ہاں جی فدا صاحب، بس ایسے مونچھے رکھی ہوئی ہے۔ تو میں آیا صبح، میں نے اقرا میں کہا کہ بھئی اس کو فارغ کر دے، اس کو ہم نے فارغ کر دیا۔ ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے جی؟ سمیل ہوتی ہے جی، اور یہ سمیل آپ کو آتی، ان کا چہرے پہ نور نہیں ہوتا، آپ یقین کر لیں، جتنے مرضی چمک لیں دمک لیں، گورا چٹا انگریز یہاں بٹھا لیں اس کے چہرے پہ نور نہیں آئے گا، اور اگر افریقہ کا حبشی کلمے والا اسلام والا بٹھایا تو اس کے چہرے پہ نور ٹپک رہا ہوتا ہے۔ اللہم نور وجہ، اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے تو فیل کے یہاں پہ نا لائٹ بن گئی۔ کیا بن گئی؟ لائٹ، باقاعدہ نورانی لائٹ بن گئی۔ ہمارے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کام بڑا خراب ہے، میں اگر گاؤں میں گیا تو لوگوں نے میں نے کہا نا خدا ہے گئے،
آپ نے فرمایا اچھا بھائی کیا کریں پھر؟ فرمایا آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ روشنی یہاں سے شفٹ ہو کے نا میری لاٹھی میں آ جائے. لاٹھی اس کو پکڑ کے چلتا. اچھا وہ چلتے گئے اور لائٹ لگتی گئی لاٹھی سے, اور اندھیرے میں لاٹھی کے راستے چل رہے. اور پھر ان کی محنت سے حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے تھے. کون مسلمان ہوئے تھے؟ ابو ہریرہ. ابو ہریرہ حافظ الحدیث ہے. ان کا پہلا جاہلیت میں نام تھا عبد الشمس, یہ سورج کے پجاری تھے. تو اللہ نے بڑا ایک کام لیا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جب قرآن کی تصدیق کریں گے تو انشاءاللہ قرآن اپنا نور آپ میں شفٹ کرے گا. اولئک هم المتقون, پھر آپ جا کے متقی بنیں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم, جو اللہ چاہے گا نا اپنے خزانے آپ کو عطا فرمائے گا. آپ صرف قرآن کی خدمت کر لیں, بس کیا کر لیں؟ قرآن کی خدمت کر لیں. تو اللہ کا ایک نظام ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ جب وہ تفسیر حدیث پڑھاتے تھے برانڈ نیو سوٹ پہن کے آتے تھے. اب مولوی روز کے سوٹ پہنے, عوام کو برداشت دے کہیں گے پتہ نہیں یار کتھوں لے کے کتھوں آندا ہے سوٹ. تو اس ٹائم کا جو نواب تھا نا, نواب, اس نے کہا یار یہ مولانا صاحب روز سوٹ پہن کے آتے ہیں اور نیا پہنتے ہیں, جب نیا پہنتے پرانا صدقہ کر دیتے تھے. کہا جی کہاں سے آتے ہیں؟ ان کا جس کی بات کرنے آتا ہوں جی وہ 360 جوڑے میرے پورے دے دیتا مجھے. یہ نظام تھا. تو قرآن والے کبھی مرتے نہیں. کیا مطلب ہے مرتے نہیں کا؟ مرنا تو انہوں نے ہے لیکن اس طرح کے نہیں مرتے کہ ماری جائیں. قرآن ان کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے, ان کا محافظ رہتا ہے, ان کی سیکورٹی ان کو دیتا ہے, ان کی قبر میں ان کو عذاب سے بچاتا ہے, حشر میں ان کو عزت دلوائے گا, پل صراط سے ان کو کراس کروائے گا. جی تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو نعمت دی ہے یہ بھوک بھی مٹاتی ہے, پیاس بھی مٹاتی ہے, اللہ پہ یقین بھی پیدا کرواتی ہے. اور یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہمارا لنک ہے کس سے؟ اللہ کے ساتھ. ہم ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں, ہم پیچھے ہوئے نہیں ہیں, ہم اللہ سے دور نہیں ہیں. تو سب سے بڑا ظالم جو قرآن کے بارے میں اپنی رائے پیش کرے قرآن کو, تو یہ جب یہ بیٹھے ہوتے ہیں نا شیطان ہمارے ٹی وی پہ اور کہتے ہیں جی ہم اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں جناب, جیسے کافر کہتے ہیں نا یہ قربانی کر کر کے جانور مار دیتے ہیں سارے, اس کی جگہ صدقہ کر دو یار, پیسے کیا کر دو؟ صدقہ کر دو پیسے. ٹھیک ہے نا جی. اب ایسے کہ یہ سردار صاحب نکاح کوئی نہ کرے یار, اور جنہیں پیسے ویاتے لانا ہے صدقہ کری جاؤ. ٹھیک ہے, کوئی رہے گا؟ کوئی نوجوان ہے تو اپنا جوان اس ٹائم بیٹھا ہے, عبداللہ نے کہہ دیا عبداللہ بھائی جو 4 لاکھ روپے آپ کو لگ رہا ہے ہم جہاد فلسطین میں دیتے ہیں. عبداللہ نے کہنا چلو پھر ٹھیک ہے میں نے بھی جہاد فلسطین بھی دے دیا. سمجھ آئی نا؟ جوانی ہے, جوانی پہ دستک ہے. اپنے حاجی مدر صاحب نے دیکھو انہوں نے کہہ دیا تہاڈا ویاہ نہیں کرواندے, ویاہ دی جگہ تہاڈا پیسہ نہیں. ہر چیز اپنے مقام پہ ہے, ہر چیز اپنے نظام پہ ہے. تو بس قرآن کی تصدیق کیا کریں, قرآن کی سپورٹ آپ کرو نہ کرو قرآن کو کچھ بھی نہیں ہونا, لیکن سپورٹ کرنے سے آپ کی جنت بن جائے گی. اس کو اچھا کہو نہ کہو اس کو کچھ بھی نہیں ہونا, لیکن آپ اچھا کہو گے تو جنت میں جاؤ گے, برا کہو گے تو جہنم میں جاؤ. اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی اور اس کی حقانیت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل برحمتک یا رحمت.